قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام بیان کرنے ہیں. قرآن مجید نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ انسان انسانوں سے جدا نہیں ہے. تم سب ایک باپ کی اولاد ہو. تمہارا آپس میں انسانیت کا رشتہ ہے. تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے فائدے اور نقصان سے بے توجہی نہیں کرنی چاہیے. اس معاشرے کی مثال اس کشتی جیسے ہے جس میں متعدد مسافر سوار ہوں. اب اس کشتی میں جو کچھ ہو، فائدہ اور نقصان، وہ سب کے لیے ہوگا. وہاں کوئی کسی سے لا تعلق نہیں ہے. اگر کوئی کشتی میں بیٹھ کے یہ کہے کہ میں اپنے مقام پر، اپنی بیٹھنے والی جگہ پر سوراخ کرنا چاہتا ہوں، تو دوسرے اسے اجازت نہیں دیں گے. بھائی، تمہارے اس عمل سے ہمیں بھی نقصان پہنچے گا. تو اس حوالے سے اسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے لا تعلق نہ رہیں. دوسرے اعمال کے مقابلے میں واجبات اور محرمات کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار، غیر جانبداری، خاموشی اختیار نہ کریں. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ میری مرضی ہے، یا دوسرے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا جائے. اگر کوئی یوں کہے کہ جناب ہر ایک کی اپنی ذاتی زندگی ہے، شخصی زندگی ہے، دیکھیے، ذاتی زندگی کا دائرہ اس وقت تک ہے جب تک ہمارے اعمال اور افعال کا معاشرے پہ اثر نہ پڑے. کوئی کسی چار دیواری کے اندر کوئی چھپ کر کوئی کام کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو دوسروں کا اس حوالے سے کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور اسلام نے جاسوسی کرنے کو بھی حرام دیا ہے. یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیکھتا پھرے کہ کون گناہ کر رہا ہے، میں جا کے اسے روکوں. کون واجب کو ترک کر رہا ہے، میں اسے جا کے روکوں. چھوڑ رہا ہے، میں جا کے اسے نیکی کی تلقین کروں. یہ اسلام نے منع کیا ہے. شخصی زندگی کی حدود یہاں تک ہے. لیکن جب عمل علی الاعلان ہونے لگے، دوسروں کے سامنے ہونے لگے، تب ان کا سکوت اور ان کی خاموشی اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں وارد ہوا ہے کہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ برے انسانوں کو تم پر مسلط کر دے گا. پھر اگر نیکی کرنے والے اچھے افراد دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی. یعنی اعمال کا آپس میں ارتباط ہے، تعلق ہے. اب اس مختصر اہمیت بیان کرنے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی معنی کی طرف. اسلام میں معروف کسے کہا جاتا ہے، منکر کسے کہا جاتا ہے؟ معروف یعنی ہر قسم کی نیکی، واجبات، مستحبات، اچھی چیزیں.
منکر یعنی برائی، ناپسندیدہ، حرام چیزیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دو، کوئی واجبات کو چھوڑ رہا ہے اسے بتاؤ واجب ہے یہ تمہارے لیے لازمی ہے، اس کے کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو آدمی اسے جا کے کہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے حرام کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ پہ کوئی اثر ہونے لگے کہ وہ منع کر رہا ہے، کسی کی نیکی سے اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں نیکیاں ہونے لگیں، یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ تو امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی ہے یعنی نیکی کو چھوڑنے کے مقابلے میں، گناہ کے ارتکاب کے مقابلے میں ہم سکوت اختیار نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بولیں، نیکی کی ہدایت کریں، نیکی کی طرف رہنمائی کریں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ جو دیکھنے والے ہیں سب کے لیے یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایک جا کے انجام دے دیتا ہے تو دوسروں سے اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے، یعنی واجب کفائی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب کفائی ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کام کو انجام دے، جب کسی نے دے دیا تو اب دوسروں پر واجب نہیں رہے گا۔ اس کی شرائط ہیں۔ پہلی تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے، جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، دوسروں کو برائیوں سے منع کر رہا ہے، پہلے اسے خود نیکی اور برائی کو سمجھنا چاہیے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے، کون کون سی چیزیں معروف ہیں، اچھی ہیں، نیکیاں ہیں، اور کون سی چیزیں بری ہیں، حرام ہیں۔ اگر اسے پتہ نہیں، کسی نے اس کے سامنے کوئی کام انجام دیا، اب اسے نہیں معلوم کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر برا ہے تو یہ جا کے اسے کہے کہ یہ برا عمل ہے، اسے اجتناب کرو، نہی عن المنکر کرے۔ یا کسی نے اگر کوئی کام چھوڑ دیا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ چھوڑا جانے والا کام اچھا ہے، کہ جا کے اسے امر بالمعروف کرے۔ تو پہلا مقدمہ، پہلی شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے، معروف کیا ہے، برائی کیا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر دوسروں کو جا کے کچھ کہہ سکے۔ اگر اسے پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جا کے کسی چیز کی تلقین کرے یا کسی چیز سے روکے۔ دوسرا یہ کہ جس نے یہ عمل انجام دیا ہے وہ دوبارہ بھی اس کام کو کرنا چاہتا ہے، اصرار رکھتا ہے، وہ بار بار کرنا چاہتا ہے، تب ہمارے لیے ہے کہ ہم جا کے اسے سمجھائیں۔ اگر وہ بار بار ایک نیکی کو چھوڑ رہا ہے، واجب کو چھوڑ رہا ہے، تو ہم جا کے سمجھائیں کہ یہ واجب ہے، اسے کرو۔ اگر کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، جا کے اسے سمجھیں یہ برائی ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن اگر کسی نے ایک مرتبہ خدا نخواستہ کوئی برائی کر دی، اب وہ پشیمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ پشیمان ہے، یا ہم احتمال دیتے ہیں کہ وہ پشیمان ہوا ہے، ایسی صورت میں درست نہیں ہے کہ ہم جا کے اسے سمجھائیں۔ خود اس کا ضمیر بیدار ہے، وہ پشیمان ہو رہا ہے، تو اب ہم مزید جا کے ہم بھی کہیں تو شاید اس کی پشیمانی میں اضافہ ہو اور اسے اچھا نہ لگے۔ تو یہ نہی عن المنکر یا امر بالمعروف اس صورت میں ہے جب کوئی نیکی کو چھوڑنے والا یا برائی کو انجام دینے والا اصرار کی نیت رکھتا ہو، بار بار کر رہا ہو، دوسری مرتبہ کر رہا ہے تو یہ بھی بار بار ہوا، تب جا کے اسے ہم منع کریں اور نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے کوئی اثر بھی ہو، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس فلاں شخص کو ہم نے جا کے کہا کہ یہ نیکی ہے، اسے کرو، تو وہ کرے گا۔
یا کم از کم تسلیم تو کرے گا کہ واقعی یہ نیکی ہے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، ہم نے دیکھا، ہم اسے جا کے منع کریں کہ برائی ہے تو شاید رک جائے، یا یہ کہ اسے برائی تو تسلیم کرے گا، یعنی اثر کا احتمال ہو کہ کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص اب اتنا قسی القلب ہو چکا ہے، اتنا گناہوں میں غرق ہے کہ اب گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، ہمارے کہنے کا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، تو وہاں واجب نہیں ہے۔ جہاں ہمیں یقین ہو کہ اثر نہیں ہوگا تو وہاں پہ لازمی نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے نیکی کا حکم دینے والے یا برائی کو روکنے والے، برائی سے منع کرنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اپنی جان پر، اپنے مال پر، عزت پر، یا اپنے رشتہ داروں کی عزت آبرو پر کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر اسے پتہ ہے کہ میں نے جا کے اسے نیکی کی تلقین کی، وہ تو بڑا ظالم ہے، نہ صرف یہ کہ میری اس بھلائی کو نہیں سمجھے گا، میری اس نیکی کو نہیں سمجھے گا، الٹا مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے اگر نہیں پہنچا سکتا تو میرے کسی رشتہ دار کو نقصان پہنچائے گا، اپنی بے جا شخصیت کو باقی رکھنے کے لیے کہے گا میری بے عزتی ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم عام واجبات کے حوالے سے ہے، عام محرمات کے حوالے سے ہے، لیکن جہاں مسئلہ دین کا ہو، شریعت کا ہو، اگر ایسا ہو کہ ظالم کے سامنے کوئی آواز نہ اٹھائے تو ہو سکتا ہے دین ختم ہو جائے، تو پھر وہاں اگر جان بھی چلی جائے تو انسان کو حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، عرب کا قیام اسی حوالے سے تھا۔ لوگ کہیں کہ جناب امام حسین کو پتہ تھا کہ میری بات کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ شہید کر دیں گے، تو انہوں نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں دین کا مسئلہ تھا، کسی ایک واجب یا ایک حرام کا مسئلہ نہیں تھا، پوری شریعت اور دین کا مسئلہ تھا۔ جہاں پورے دین اور شریعت کا مسئلہ ہے تو وہاں اتنے نقصان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ مراتب ہیں، مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کو چھوڑنے والے کے مقابلے میں عملی اظہار کریں کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ کوئی نیکی کو چھوڑ رہا ہے تو ہمارا اس سے ملنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے کوئی اچھا کام چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، میں نے کوئی برا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ عملی طور پر اسے متوجہ کرنا، اس سے منہ موڑ دینا، اس کے ساتھ رفت و آمد کو ختم کرنا، آنے جانے کو چھوڑ دینا، میل ملاقات کو چھوڑ دینا، اس کے آنے پہ چہرے پر ناراضگی کے اظہار، ناراضگی کے تاثرات کو ظاہر کرنا، یہ عملی طور پر اس کے لیے پیغام ہوگا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا، اسے متوجہ کرنے کا کہ وہ نیکی کو چھوڑ رہا ہے یا گناہوں کو انجام دے رہا ہے۔ اگر اس مرحلے سے، اگر اس عملی اقدام سے کام چل جاتا ہے، وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اب نیکی کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو کافی ہے۔ ہمارا مطلب اور مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن اگر اس طرح سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، کوئی اثر حاصل نہ ہو، اب دوسرا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے اسے جا کے کہیں، اگر وہ نہیں سمجھا تو زبان سے جا کے اسے بتائیں، آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا، اس اچھائی کو چھوڑ دیا ہے، اس برائی کو اپنا لیا ہے۔ عملی اقدام کے بعد زبانی مرحلہ ہے، اور زبانی مرحلے میں بھی پھر مراحل ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم سادے انداز سے جا کر کہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم درخواست جا کے کریں، دل سوزی کے ساتھ جا کے کہیں، نصیحت کے انداز میں جا کے کہیں، تب اثر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص یہ ہے کہ اسے ڈرانے کے انداز میں بتائیں، دھمکانے کے انداز میں بتائیں، اس پہ اثر ہوتا ہے، تو اسے اسی طرح۔ کبھی یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جا کے کہوں گا تو اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے فلاں کو جا کر بتایا، وہ اگر اسے کہے
تو یہ تیار ہو جائے گا۔ نیکی کو چھوڑا ہے تو نیکی کے عمل کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، برائی کر رہا ہے تو برائی سے دستبردار ہو جائے گا۔ یعنی میرے کہنے کا تو اثر نہیں ہوگا اس پہ، لیکن اگر فلاں شخص اسے کہے تو اثر ہوگا، تو پھر میرے لیے جائز ہے کہ میں جا کے اسے بتاؤں۔ نیت یہی ہے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ خدا نخواستہ یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ کسی کی توہین ہو، کسی کی تذلیل ہو، کسی کی شخصیت کو خراب کیا جائے، یہ مسئلہ نہ ہو۔ تو اس نیت سے کہ اس کی اصلاح اور بھلائی چاہتا ہوں، میری زبان کا، میری باتوں کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر ہوگا تو اسے درمیان میں لانا چاہیے۔ تو دوسرا مسئلہ زبانی کلام کا ہے، اور جس طرح کے کلام سے مسئلہ حل ہو اس کو اسی طریقے سے حل کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا مرحلہ پھر ہے عملی اقدام کا، اسے زبردستی روکنے کا۔ لیکن اگر حکومت اسلامی ہو تو وہاں پہ کیونکہ ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، وہاں پہ عدالتیں ہیں، تو یہ کام ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کے سپرد ہے۔ عملی طور پہ عملی اقدام کرنا، زبردستی روکنا کسی کو، یہ حکومت اسلامی کے زیر نظر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، عدالتی ادارے ہیں، ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ عملی اقدام کو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کسی کو روکنے کے لیے زخمی کرنا پڑے، عملی اقدام کرنا پڑے، زبردستی روکنا چاہیے، تو یہ زبردستی کرنا، مار پیٹ کرنا، زخمی کرنا کسی کو، یہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی حکومت میں یہ کام قانونی اداروں کے حوالے ہیں، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کو جا کے بتا دوں کہ یہ گناہ ہونے جا رہا ہے، آپ اسے روک لیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ تو عملی اقدام کے لیے حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر بات ایسی ہو کہ کوئی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، ناحق قتل کرنے جا رہا ہے، میں اسے زبانی روک رہا ہوں، نہیں روک رہا، عملی اقدام کی ضرورت ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت ہے، تو کیونکہ یہاں معاملہ بہت اہم ہے، کسی کی جان کا مسئلہ ہے، تو تھوڑے عملی اقدام کرنے سے اگر یہ رک سکتا ہے تو وہاں اس معمولی اقدام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جائز قرار دیا گیا ہے، ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ وگرنہ عام طور پر عملی اقدام کے لیے حاکم شرع کی اجازت لازمی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قصد قربت واجب اور لازم نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اسے نیکی کی ہدایت کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، برائی سے روک رہا ہوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اسے دگنا ثواب ملے گا، اس کے لیے 2 نیکیاں شمار ہوں گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خاص طور پر نہی عن المنکر کے لیے فرق نہیں ہے، اسے گناہ سے روکنا ہے۔ اب یہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، گناہ سے روکنا یہ نہی عن المنکر میں داخل ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اس نیکی کو چھوڑ رہا ہے۔ اب میں اسے نیکی کا حکم دوں، برائی سے منع کروں، تنہائی میں جا کر ایسا کروں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اثر نہیں لے رہا وہ۔ اور میں یہ سمجھوں کہ اگر میں نے دوسروں کے سامنے اسے جا کے تنبیہ کی، متوجہ کیا کہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ نیکی کو چھوڑ رہا ہے، تو توجہ دے گا۔ جہاں پہ بات یہ ہو کہ دوسروں کے سامنے کہنے سے اثر ہوگا اور وہ یہ کام بھی دوسروں کے سامنے انجام دے رہا ہے، تو پھر دوسروں کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جائز بھی ہے اور لازم اور واجب بھی ہے۔ اگر وہ گناہ کا ارتکاب دوسروں کے سامنے کر رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے سامنے میں نے اسے جا کے متوجہ کیا
تب یہ اثر لے گا اور گناہ کو چھوڑ دے گا تو پھر دوسروں کے سامنے کہنا چاہیے۔ لیکن اگر بات ایسی نہ ہو بلکہ اسے اگر تنہائی میں بتانے سے مسئلہ حل ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کے اسے کہیں کہ آپ یہ نیکی کے کام کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ یہ برائی کیوں کر رہے ہیں۔ جہاں اس کی عزت آبرو حیثیت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے تو لازم ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ کسی کے عیب کو مفت میں ظاہر کرانا نہیں چاہتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے اسے دل سوز طبیب کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے۔ وہ کس طرح دل سوز، شفیق، مہربان ہوا کرتے تھے، دوسروں کے نیکی کی چھوڑنے کی وجہ سے، دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتے تھے۔ انہیں افسوس ہوتا تھا کہ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ تو دل سوزی کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر ایسا کام کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کام کو کرنے کے لیے اپنی نیت کو پاک کر لے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا نیکی کا کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو اللہ کے لیے انجام دیں۔ خالص نیکی کی اس میں نیت کرنے سے اللہ بھی اس میں اثر دیتا ہے۔ اور تیسرا اور اہم نکتہ یہ ہے کہ جب کسی کو آدمی نہی عن المنکر کر رہا ہے، کسی برائی سے روک رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خود معصوم ہے۔ نہیں، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ اور شاید یہ بھی ہے کہ جس نے یہ گناہ کیا ہے شاید اس کی اور بہت ساری نیکیاں بھی ہوں جو اس کے کام ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اب اس مورد میں اس خاص جگہ پر وہ گناہ کر رہا ہے تو میں اسے اس گناہ کی وجہ سے روک رہا ہوں، وگرنہ ہر ایک انسان کے اپنے بہت سارے نقاط ضعف ہوا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں بھی کوئی غلطی کر بیٹھوں، اشتباہ کر بیٹھوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان بالکل برا ہے۔ یہ سوچنا اور یہ سمجھنا آداب اسلامی کے برخلاف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارے معاشرے کو نیکیوں سے بھر دے اور برائیوں سے پاک فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.